گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بھول گئی ہوگی۔ مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں کوئی اور چڑیا نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر گولڈی دانہ چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری اور کالو اور گوری اپنے گھر پر تھے۔ کالو کہتا ہے، گوری مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کھانا لگا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی لگاتی ہوں۔ تبھی گوری کو یاد آتا ہے اور کہتی ہے، ارے میں تو دانہ اس پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی، ابھی جا کر لے کے آتی ہوں۔ گوری اس پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ دانہ کہاں چلے گیا؟ ضرور کسی چڑیا نے چرایا ہوگا، میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں۔ گوری پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، گولڈی دروازہ کھولو جلدی، نہیں تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو تم ہو چور، تم نے میرا دانہ چرایا تھا، تم جیسی چڑیا سے اور کیا ہی امید کر سکتی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہن، میں نے آپ کے دانے نہیں چرائے ہیں، یہ تو مجھے پیڑ کے نیچے ڈلے ملے تھے۔ گوری کہتی ہے، مجھے معلوم ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، کوئی چور یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے۔ پھر گوری دانہ لے کر چلی جاتی ہے اور جب وہ ندی کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ ندی میں گر جاتی ہے۔ وہیں نیلو چڑا جو گولڈی کا پتی تھا، وہ گوری کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر گھر لے آتا ہے۔ گوری کہتی ہے، شکریہ نیلو، تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ڈوب ہی جاتی۔ اور معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، تم چور نہیں ہو سکتی۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے کبھی کسی کے اوپر بنا جانے الزام مت لگانا۔ نیلو گولڈی کا بیٹا تھا۔ نیلو کو گلاب کا باغ بہت پسند تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیشہ گلاب کے باغ میں ہی رہتے ہو، تمہارا گھر پر من کیوں نہیں لگتا؟ نیلو کہتا ہے، ممی مجھے گلاب بہت پسند ہے، ان کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، اگر میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گی تو ہمارے گھر کا کام کون کرے گا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تمہارے وہاں جانا بالکل پسند نہیں ہے، تم اب وہاں نہیں جاؤ گے۔ نیلو کہتا ہے، پر مجھے تو وہاں جانا بہت پسند ہے۔ گولڈی کہتی ہے، تم یا تو یہاں رہ لو یا اس گلاب کے باغ میں۔ پھر گولڈی نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ نیلو سیدھے گلاب کے باغ میں چلا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تبھی آواز آتی ہے، کیوں رو رہے ہو نیلو؟ نیلو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے، تم کون ہو اور کہاں ہو؟ تبھی آواز آتی ہے، میں گلاب کا باغ ہوں، تم ڈرو نہیں، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ نیلو کہتا ہے، میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ مجھے یہ باغ بہت پسند ہے،
اب میں کہاں رہوں گا؟ آواز آتی ہے، نیلو کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی رہنے کی جگہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر باغ نیلو کو ایک گلاب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، شکریہ دوست، تم نے مجھے یہ گھر دے کر بہت مدد کی ہے۔ پھر نیلو اس گھر میں رہنے لگتا ہے۔ وہیں دوسری اور گولڈی بھی اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور اداس تھی۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے نیلو پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، مجھے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں۔ پھر گولڈی گلاب کے باغ پہنچ جاتی ہے اور اسے گلاب کا گھر دکھتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ کیا، یہ تو پہلے یہاں نہیں تھا۔ تبھی نیلو وہاں آ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں ماں، آپ تو میری ماں ہو، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ یہیں میرے ساتھ اس گلاب کے گھر میں رہنا۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی وہیں رہنے لگتے ہیں۔ نیلو اور کالو بہت اچھے دوست تھے، وہ ہمیشہ ساتھ میں کھیلا کرتے تھے۔ کالو کی ماں گوری کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک بار کالو اور نیلو ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ کالو کو کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، نیلو میرے پیر میں لگ گئی ہے، مجھے بچاؤ۔ تبھی وہاں پر گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ میرے بیٹے کو تو چوٹ لگ گئی ہے، ضرور نیلو نے ہی گرایا ہوگا۔ کیوں نیلو، تم نہیں سدھرو گے؟ چلو میں تمہاری شکایت ابھی تمہاری ماں سے کرتی ہوں۔ گوری دونوں بچوں کو لے کر گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو گولڈی، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے، تم اپنے بیٹے کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ گولڈی کہتی ہے، کیا ہوا بہن، یہ کالو کو کیا ہو گیا؟ گوری کہتی ہے، تمہارے بیٹے نے میرے کالو کو گرا دیا ہے، اپنے بیٹے کو تم سنبھال کر رکھا کرو، آئندہ نیلو کو ہمیشہ کالو سے دور ہی رکھنا۔ گولڈی کہتی ہے، لیکن وہ دونوں تو دوست ہیں، ان کو الگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے، میں نے کہہ دیا نا، اپنے بیٹے کو میرے بیٹے سے دور ہی رکھنا۔ اتنا کہہ کر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، کالو بیٹا، جنگل سے جا کر تھوڑے پھل لے آؤ، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ جب کالو ندی کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، تبھی کالو کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ وہیں ندی میں گر جاتا ہے۔ نیلو بھی وہیں جنگل میں پھل لینے گیا ہوا تھا۔ نیلو کالو کو گرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر کالو کے گھر لے آتا ہے۔ کالو گوری کو پوری بات بتاتا ہے، کیسے وہ ندی میں گر گیا تھا اور کیسے نیلو نے اس کی جان بچائی۔ گوری نیلو سے کہتی ہے، شکریہ بیٹا، تم نے میرے کالو کی جان بچائی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا۔ گورلی اور نیلو بہت قریب تھے۔ نیلو کو اس کے مالک نے کام سے نکال دیا تھا۔ گورلی نیلو سے کہتی ہے، نیلو اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کھانے کا سامان بھی ختم ہونے والا ہے اور مکان مالک بھی ہم سے کرایہ مانگ رہا ہے۔ نیلو کہتا ہے، میں کیا کروں گولڈی، مجھے کوئی کام بھی نہیں دے رہا ہے، میرے سیدھا ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے بیوقوف بناتے ہیں۔ تبھی وہاں پر کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، چلو میرا کرایہ نکالو۔
تم لوگ تو بہت کنجوس ہو، میرے گھر میں اتنے ٹائم سے رہ رہے ہو اور میرا کرایہ 1 مہینے سے نہیں دیا۔ نیلو کہتا ہے، کالو میں تمہارا کرایہ دے دوں گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں اپنے لیے کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ کالو کہتا ہے، تم نہ ہی کبھی کام ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ ہی کبھی میرے پیسے دے پاؤ گے، اسی لیے چلو میرے گھر سے باہر نکلو۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے اور وہ دونوں اڑتے اڑتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تبھی ان کی نظر ایک گلاب کے گھر پر پڑتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو یہ جادوئی گھر لگ رہا ہے۔ تبھی گھر میں سے آواز آتی ہے، ہاں تم نے صحیح پہچانا، یہ جادوئی گھر ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے اور تم دونوں اچھے ہو، اسی لیے اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ تمہارے لیے اس گھر میں ساری کھانے کی چیزیں اور سونے کا انتظام ہے تاکہ تم لوگ گھر میں آرام سے رہو۔ نیلو اور گولڈی خوش ہو جاتے ہیں اور اسی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن کالو ان دونوں کا پتہ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ چڑیا کتنے آرام سے اس گھر میں رہ رہی ہے، ان لوگوں نے میرا کرایہ نہیں دیا، نہ اب میں ان کا گھر ان سے چھین لوں گا۔ تبھی گلاب کے گھر سے کالو کی اور کانٹے برسنے لگتے ہیں اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر نیلو اور گولڈی وہاں سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک پیڑ کے ایک طرف گوری کا اور دوسری طرف گولڈی کا گھونسلہ تھا۔ گوری اور کالو بہت ہی بدماش تھے، انہیں دوسروں کو پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ گوری کہتی ہے، سنو کالو، بہت دن ہو گئے ہم نے کوئی موج مستی نہیں کی ہے، آج میرا من موج مستی کرنے کا کر رہا ہے، کسی چڑیا کو پریشان کرنے کا من کر رہا ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں میرا بھی من یہی کر رہا ہے، سنا ہے ہمارے اس پیڑ کے دوسری طرف چڑیا کا گھونسلہ ہے، کیوں نہ اس چڑیا کو پریشان کیا جائے۔ گوری کہتی ہے، صحیح کہہ رہے ہو کالو، آج تو ہم اس کا گھونسلہ ہی توڑ دیں گے۔ دوسری طرف گولڈی چڑیا دانہ لینے گئی ہوئی تھی۔ کالو گوری وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سندر گھونسلہ بنا رہی ہے یہ بیچاری چڑیا، یہ گھونسلہ توڑنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں گوری، آج تو مزہ ہی آ جائے گا، چڑیا کا منہ تو دیکھنے لائق ہوگا، اب جلدی کرو کہیں وہ چڑیا نہ آ جائے تو ہمیں گھونسلہ توڑتے ہوئے دیکھ لے گی۔ پھر دونوں گھونسلہ توڑ دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو ٹوٹا ہوا گھونسلہ دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ میرا گھونسلہ کس نے توڑ دیا، اب میں کہاں رہوں گی؟ تبھی پاس میں ہی ناریل کے پیڑ سے آواز آتی ہے، گولڈی پریشان مت ہو، میں نے سب دیکھا ہے، تمہارا گھونسلہ ان دشت کووں نے توڑا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ابھی نیا گھر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناریل کا گھر گولڈی کو ایک ناریل کا گھر دیتا ہے۔ گولڈی خوش ہو جاتی ہے اور اسی میں رہنے لگتی ہے۔ جب گوری وہاں آتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ گھر کہاں سے آ گیا، ابھی تک تو نہیں تھا۔ تبھی گولڈی آ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہیں کیا لگا تم میرا گھر توڑو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا، مجھے پتہ ہے میرا گھونسلہ تم نے توڑا تھا۔ گوری کہتی ہے، ہاں میں نے ہی گھونسلہ توڑا تھا، اب میں یہ گھر بھی توڑ دوں گی۔ تبھی ناریل کے گھر سے گوری کے اوپر ناریل برسنے لگتے ہیں۔
اور گوری وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر گولڈی ہمیشہ اس گھر میں خوشی خوشی رہتی ہے۔ گولڈی چڑیا ایک پیڑ پر گھونسلہ بنائے ہوئے تھی۔ اس نے 2 انڈے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن جس پیڑ پر گولڈی نے گھونسلہ بنایا تھا وہ پیڑ کافی کمزور تھا۔ گولڈی کہتی ہے، واہ میرے پیارے انڈے، جلدی ہی میرے انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے۔ میں اپنے بچوں کی خوب دیکھ بھال کروں گی اور ان کو اچھے سے رکھوں گی۔ پھر انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں اور گولڈی ان کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایک دن گولڈی کا گھونسلہ جس پیڑ پر تھا وہ پیڑ ٹوٹ جاتا ہے اور ندی میں گر جاتا ہے۔ گولڈی کا گھونسلہ پانی میں بہنے لگتا ہے۔ گولڈی کے بچے چلاتے ہیں، ماں مجھے بچاؤ، میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں میں آ رہی ہوں بیٹا، گھونسلے پہ ہی رہنا۔ پھر گولڈی دونوں بچوں کو بچا کر ندی کے باہر نکال لیتی ہے۔ گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ممی اب ہم کیا کریں گے اور کہاں رہیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو بچوں، میں تو ہوں، کچھ نہ کچھ بندوبست تو کر ہی لوں گی۔ پھر گولڈی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کالو کے گھر چلی جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، گولڈی تم یہاں کیوں آئی ہو اپنے دونوں بچوں کو لے کر؟ گولڈی کہتی ہے، کالو میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، جس پیڑ پر میں نے گھونسلہ بنایا تھا وہ ندی میں گر گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ تم لوگ، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے خود یہ گھر چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بڑا سا انڈا گولڈی کو دکھائی دیتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ کیسا انڈا ہے؟ یہ تو بہت بڑا انڈا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک انڈے کے گھر میں بدل جاتا ہے اور آواز آتی ہے، میں جادوئی انڈا ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہے، تمہارے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تم اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ کالو اور گوری نے چڑیا کے بچے نیلو کو بچپن میں ہی چڑیا سے چرا لیا تھا۔ وہ اس سے سارا کام کرواتی اور اسے مارتی بھی تھی۔ گوری کہتی ہے، سنو نیلو، تم آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہو اور زیادہ دوسری چڑیوں سے بات مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارا دوسری چڑیوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر میں تو صرف بات کرتا ہوں، میں اکیلے کام کر کے بور ہو جاتا ہوں۔ گوری کہتی ہے، زیادہ زبان مت لڑاؤ، میں سب جانتی ہوں، دیکھ رہے ہو کالو کتنی زبان لڑانے لگا ہے یہ۔ کالو کہتا ہے، ہاں دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ ہی زبان لڑا رہا ہے۔ نیلو اب تم اگر کسی چڑیا سے بات کرتے ہوئے ملے تو بہت پٹو گے، سمجھ رہے ہو نا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن نیلو جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہا تھا، تبھی اسے ایک چڑیا پانی میں ڈوبتی ہوئی دکھتی ہے۔ نیلو دیر نہ کرتے ہوئے اس چڑیا کو بچا لیتا ہے۔ پھر نیلو پوچھتا ہے، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گولڈی چڑیا تھی۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ بچانے کے لیے، میں تو اس پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میرا پیر پھسل گیا اور میں یہاں ڈوبنے لگی۔ نیلو کہتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے چلو۔ گولڈی اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ کالو اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اتنا سندر گھر سونے کا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ گولڈی کہتی ہے، ہاں یہ میرا گھر ہے، چلو اندر سے تمہیں گھر دکھاتی ہوں۔ پھر
تمہیں ایک بات بھی بتانا ہے۔ نیلو اس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، یہ گھر تو اندر سے بھی بہت سندر ہے، لیکن تم مجھے کیا بتانا چاہ رہی تھیں؟ گولڈی کہتی ہے، تمہیں پتہ ہے جنہیں تم اپنا ماں باپ مانتے ہو، گوری اور کالو، وہ تمہارے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ گاؤں میں سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، لیکن گوری کے منہ نہ لگانے کے کارن کوئی تمہیں بتا نہیں پایا، اسی لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر یہ بات سچ ہے تو میں اس گھر میں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا مجھے دوسری چڑیوں سے بات کرنے کیوں نہیں دیا جاتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، میرے بھی ماں باپ گزر گئے ہیں، میں بھی اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ پھر دونوں خوشی خوشی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے، ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا، میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا، میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی، اب کہاں رہے گی تو چڑیا؟ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گورلی اور جیک پتی پتنی تھے، وہ لوگ ایک پرانے گھر میں رہتے تھے۔ جیک کالو کے کھیت میں کام کرتا تھا۔ کالو کہتا ہے، اے جیک، جلدی جلدی کام کر، تو بڑا آلسی ہو گیا ہے، بہت ہی دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، چل اب جلدی سے ہاتھ چلا۔ جیک کہتا ہے، کالو مالک، میں کام تو کر رہا ہوں، اب وہاں آرام سے بیٹھ جائیے۔ کالو کہتا ہے، مجھ سے زبان لڑاتا ہے، تیری اتنی ہمت، تیرا تو گیم بجانا پڑے گا۔ پھر کالو جیک کو پیٹنے لگتا ہے۔ جب شام کو جیک گھر لوٹتا ہے تو گولڈی اس سے کہتی ہے، ارے جیک، آپ کے پنکھ میں کیا ہوا؟ آپ کو زخم کیسے لگے؟ جیک کہتا ہے، ارے کچھ نہیں، رہنے دو، مجھے بھوک لگی ہے، تم کھانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں جیک، مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ تمہارے چوٹ کیسے لگی؟ پھر جیک گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے، کیسے اس کو کالو نے مارا۔ پھر ایک دن کالو راستے میں جھاڑیوں پر پھنس جاتا ہے، تبھی وہاں سے گولڈی نکل رہی تھی۔ گولڈی سوچتی ہے، ارے یہ تو وہی کالو ہے جس نے میرے پتی کو مارا تھا، یہ تو بہت بیکار پنچھی ہے، میں اس کو نہیں بچاؤں گی۔
پھر سوچنے کے بعد گولڈی کہتی ہے، ارے یہ بھلے ہی غلط ہو پر میں تو غلط نہیں ہوں، میں کسی کو مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر گولڈی کالو کو بچا لیتی ہے۔ کالو کہتا ہے، شکریہ گولڈی، تم نے میری جان بچائی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، کچھ نہیں، میں جانتی ہوں تم بہت برے ہو، تم جیک کو مارتے ہو، تم میرے لیے کیا ہی کر سکتے ہو؟ کالو کہتا ہے، معاف کر دو گولڈی، مجھے نہیں پتا تھا جیک تمہارا پتی ہے، میں اب جیک سے معافی مانگ لوں گا اور میں تمہیں میری جان بچانے کے بدلے میں اپنا کھیت دیتا ہوں۔ ایک گولڈی چڑیا تھی، اس کا آلو کا کھیت تھا۔ گولڈی آلو کے کھیت میں خوب محنت کرتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اس بار میں نے اس کھیت میں بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے اس بار خوب اچھی فصل ہوگی۔ وہیں دوسری اور گولڈی اور کالو کا بھی آلو کا کھیت تھا۔ وہ دونوں بہت آلسی تھے، وہ دونوں سارا دن ایسے ہی گزار دیتے تھے۔ گولڈی کہتی ہے، سنو کالو، آج کھیت میں تم پانی ڈال دینا ورنہ سارا پیڑ سوکھ جائیں گے۔ کالو کہتا ہے، ارے گولڈی، آج تم ڈال دو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے آج کام نہیں ہو پائے گا۔ گولڈی کہتی ہے، تم بہت آلسی ہو کالو، ایک کام بھی نہیں ہوتا تم سے۔ وہیں دوسری اور گولڈی کی محنت رنگ لا رہی تھی، اس کے کھیت میں ہرے ہرے پودے نکل آئے تھے۔ ایک بار کالو اور گولڈی کے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ گولڈی کا کھیت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ چڑیا کے کھیت تو دیکھو کتنا ہرا بھرا ہے اور ہمارا کھیت کتنا بیکار ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں یہ چڑیا تو بہت پیسے کما لے گی اگر اس کی فصل ایسے ہی بڑھتی رہی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، خبردار اگر تم نے اس کھیت کو ہاتھ بھی لگایا، ہم اس کھیت کو کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کھیت کو کچھ کرا تو سارا نام ہم پہ ہی آئے گا، ہمیں اس کے گھر کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کالو کہتا ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو گولڈی۔ پھر وہ دونوں گولڈی کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود ہی اس آگ میں پھنس جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ گولڈی کو جب پتہ چلتا ہے اس کا گھر جل گیا ہے تو وہ اپنے کھیت میں آ کر رونے لگتی ہے۔ تبھی اسے آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی کہتی ہے، آپ کون ہو اور کہاں ہو؟ آواز آتی ہے، میں جادوئی آلو کا پیڑ ہوں جس کی تم بہت دیکھ بھال کرتی ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، میرا گھر جل گیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبھی وہاں جادوئی آلو کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ دوست میری مدد کرنے کے لیے۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ گولڈی اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ جیک بہت ہی آلسی اور بیکار پتی تھا۔ گولڈی سارا دن بیگن کے کھیت میں کام کرتی اور جیک گھر پر ہی پڑا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، سنو جیک، تم میرے ساتھ کھیت پر چلا کرو، میرے اکیلے سے کھیت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے، میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں، بس آج تم اپنے آپ سے کھانا نکال لو۔ جیک کہتا ہے، تم بہت بیکار ہو گئی ہو اور کوئی کام کی بھی نہیں ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب میرے گھر سے جلدی نکلو۔ پھر جیک گولڈی کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ گولڈی بیچاری گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کھیت کے علاوہ کوئی اور جگہ جانے کے لیے نہیں ملی، تو وہ کھیت پر آ کر رونے لگی۔ تبھی گولڈی کو آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی،
کیا ہوا؟ گولڈی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو آپ اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے، میں بیگن کا پیڑ ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چونکہ تم ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتی ہو تو آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، کوئی نہیں چڑیا، میں تمہیں ابھی ایک بیگن کا گھر دیتا ہوں۔ پھر ایک جادوئی بیگن کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جیک گولڈی کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے بہت غلط کیا، جب سے تم گھر سے گئی ہو میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا ہے تم سدھر گئے ہو۔ پھر وہ دونوں وہاں رہنے لگتے ہیں۔